نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم آج ایک بار پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کہ جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیشہ ہمیں خیر کا حصہ ہمارے اندر ڈالے، کیونکہ جب کسی بات کو بیان کیا جاتا ہے تو ممکن ہوتا ہے کہ اس میں خیر بھی ہو اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ اس میں شر بھی آ جائے، کیونکہ یہی کتاب ہے، اسی سے لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور اسی سے گمراہی بھی حاصل۔ سورہ حج ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ حج کی تقریباً 57 آیات کو ہم کر چکے، اور یہ بات میں نے ابھی اس لیے رکھی آپ کے سامنے کہ جو پچھلی آیات تھی ہماری وہ انہی چیزوں کے اوپر تھی۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا خلاصہ رکھوں پچھلی آیات کا، تو ان آیات میں شیطان کے پیدا کردہ فتنے کا ذکر ہے۔ یعنی جب بھی کوئی نبی یا رسول اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے تو شیطان ان کے منصوبے میں کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کرتا ہے کہ اس کو ڈال دیا جائے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ پھر انہی باتوں کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی جو ہے پھر اپنی محکم آیات دے کر ان چیزوں کو بالکل ہٹا دیتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے میں نے ایک چیز رکھی تھی آپ کے سامنے کہ دو چیزیں ہیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو وہ کہ جو ڈائریکٹ وحی آ رہی ہے اس میں تو کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا شیطان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ کرتا کس طرح سے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے ڈالتا ہے کہ لوگوں کے وہ مختلف گمان ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے حوالے سے ہمارے لیے جو اصل سبق تھا وہ سبق ذہن میں ہمیں رہنا چاہیے کہ ہم بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، اور ایک دائی کے ہونے کے طور پہ۔ انفرادی طور پہ وہ کیا کرتا ہے کہ یا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس قرآن سے اپنا تعلق بہت دور رکھیں، یعنی یہ قرآن آپ کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر آپ کوشش کریں تو وہ پھر آپ کو مختلف طریقے سے وہ آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ حملہ کس طرح سے کرتا ہے؟ یا تو وہ آپ جب قرآن کی آیت پڑھنے بیٹھتے ہیں اور آپ جب اس کے مفہوم یا معنی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو مختلف طریقوں سے کوشش کر کے اس سے آپ کو بہکاتا ہے، اور بہکانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ یا تو آپ کو اس خاص آیت کو لے کر اس خاص وقت تعویل خاص کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یا پھر وہ کچھ ایسی روایات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ جس کی کوئی سند موجود نہیں ہوتی، تو انسان اسی کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کلام کا، وہ کلام کے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے جو کہ بہت عام ہے کہ لوگ پھر مختلف تعویلات دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان آیات کی اپنے معنی سے کوئی نہ کوئی تعویل نکالتے ہیں۔ اب جو وہ تعویل جب اپنے معنی سے نکالتے ہیں تو یا تو اپنے کسی مفادات کو یا اپنے کسی عقائد کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کتاب سے لوگوں نے امامت کا تصور نکالا، اسی کتاب سے لوگوں نے جو ہے وہ وسیلے کا تصور نکالا، اسی کتاب سے لوگوں نے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بزرگوں کا طریقہ نکالا، اسی کتاب سے لوگوں نے جو ہے وہ مانگنے کے طریقے بھی نکالے۔ تو یہی کتاب ہے جو گمراہی بھی دے گی اور ہدایت بھی دے گی۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک چیز بڑی اہم ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اور اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، 2-3 اس کی پری ریکویزٹس ہیں، ان کے اوپر آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں، جب قرآن شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے واحد کے صیغے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کیا کہ تعوذ پڑھا دو،
تو جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں اللہ کی پناہ میں آیا. یہ محسوس کرنا بڑا ضروری ہے. اور جہاں آپ کو لگے کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے یا آپ کسی اور ڈگر پہ جا رہے ہیں، تو پھر اپنے آپ کے اندر پھر ایک دفعہ جو ہے اللہ کی پناہ میں آ جائے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیا کرے، یہ سوچ کے پڑھا کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کلام یا تو اللہ سکھائے گا، یا جس کے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے صاحب کلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. یہ دو ایسی مین سورس آپ کے یہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھائیں گے؟ ان کے دو طریقے آپ کے سامنے، یا تو ان کی قولی چیز ہوگی یا ان کی عملی چیز ہوگی. ان دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ چلتا پھرتا جو ہے نا اس قرآن کی جو ہے تشریح بن جائے گی. تو اللہ سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کو اس طرح سے سکھا. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو سکھائے گا. اللہ تعالیٰ کو خود ہی ایسے موقع فراہم کرے گا کہ جہاں سے آپ کا ذہن خود بخود کھلے، نہ کہ آپ مختلف تفاصیر پڑھتے ہیں ہم. اور ہمارے ساتھ ایک جو المیہ ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بھی تفسیر کو جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس تفسیر کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس لکھنے والے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اس نے درست لکھا ہو چاہے اس نے جو ہے وہ نامکمل لکھی ہو یا اپنی سوچ کے حساب سے جو کچھ اس نے لکھا ہو. میں کبھی بھی کسی لکھنے والے کو جس نے بھی تفسیر لکھی ہے میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ وہ غلط لکھی ہے، کبھی، اور کہنا بھی نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ ان کی بڑی محنت ہے، انہوں نے اپنا بڑا وقت لگایا. آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی کی بات اچھی لگ سکتی ہے اور کسی کی بات آپ کو ٹھک سکتی ہے، کسی کی بات آپ کو نہیں ٹھک سکتی ہے. یہ آپ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بات فلانے کی بہتر لگی یا ان کی مجھے اتنی بہتر لگی، لیکن آپ کسی کو آؤٹ رائٹ آپ اس کو کیٹیگوریکلی اس کا ڈینائل نہیں کر سکتے. اس کی کچھ نہ کچھ محنت ہے ضرور. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. اور سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. اب یہ پاکی کے بارے میں بھی ذہن میں ایک تصور جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے. وہ پاکی کے لحاظ سے جو تصور ہے ہمارے ذہن میں، پاکی جو ہے وہ صرف جسمانی پاکی، وضو کر لیا پاک ہو گئے، جنابت کا غسل کر لیا پاک ہو گئے. وہ عورتیں جو اپنے ایام سے فارغ ہوتی ہیں انہوں نے غسل کر لیا پاک ہو گئے. جسمانی پاکی. اصل چیز جو ہے وہ آپ کی اندرونی پاکی. کیسے ممکن ہے کہ آپ جھوٹ بول کے آئیں اور آپ قرآن پڑھیں اور آپ کو قرآن ہضم ہو جائے؟ کیسے ممکن؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ چائنا کا مال کہہ کے، چائنا کا پروڈکٹ لے کے جاپان کا مال کہہ کے آ جائیں اور پھر آپ قرآن کھول کے بیٹھے اور آپ کہیں میرا جو قرآن ختم ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی کر کے آئیں، کسی کے ساتھ گالم گلوچ کر کے آئیں اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو قرآن ہضم ہو جائے؟ قرآن نہیں ہضم ہوگا ایسے. تو کوشش کریں کہ ہم اپنی فطرت پہ جائیں. قرآن آپ کو دراصل آپ کی فطرت پہ لے کے آنا چاہتا ہے. وہ آپ سے کہتا ہے پلٹ آؤ، جو اصل بنیاد ہے، جو اصل اس کی چیز ہے، وہ اصل پہ ہم کو آنا ہے واپس. وہ اصل کے اوپر ہم آ نہیں پاتے. وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں. اندرونی طور پہ اگر آپ دیکھیں کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کو کتنا بھی کچھ کہہ لے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا نیک سے نیک انسان ہو، اپنے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا. اپنے آپ کے اندر ہر انسان کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. آپ مجھے کسی چیز کے لیے، میں آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں، اپنے اچھا ہونے کے، اپنا نیک ہونے کے، اپنا کافی ہونے کے، لیکن اپنے آپ کو کیا یہ سیٹسفیکشن دے سکتا ہوں؟ کبھی نہیں دے سکتا. تو انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کی ریوزٹ کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے. اسے بارہا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو ریوزٹ کیا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا.
اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ ایسی جگہ پہنچائے گا وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ علم و بردباری والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن چھوڑا اور پھر وہ شہید کر دیے گئے، شہید تو نہیں، قتلا، جو قتل کر دیے گئے یا وہ پھر اپنی موت مر گئے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اگر تعویل خاص کے حوالے سے لیں تو یہ اس وقت کا وقت ہے کہ جب ہجرت ہو رہی ہے، تو ہمیں کہیں ایسا ملتا نہیں ہے کہ ہجرت کے دوران کچھ لوگوں کا قتل ہوا، ایسا کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید فیوچر کی بات کرنا چاہ رہا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد جو لوگ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب وہ مدینہ پہنچ گئے، تو اللہ ایک فیوچر کی بات کرنا چاہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو قتل کر دیے جائیں، کیونکہ آگے آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر بھی آئی، غزوہ احد بھی آئی، اور کچھ لوگ جو ہے نارمل اپنی موت بھی مر جائیں گے۔ اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ، یعنی جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مارے گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، خواہ وہ شہید ہو جائیں یا اپنی موت مر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا ملک، اپنی مال و دولت چھوڑ دیا اور اس انجام کے لیے تیار ہو کے نکلا۔ انہوں نے شہادت کو، اس گواہی کو ترجیح دی اور دنیا کی تمام عزیز ترین مال و دولت و ملک کو قربان کر دیا۔ اسی لیے اللہ بھی جو ہے ان کے لیے جس رزق کا اعلان اللہ نے کیا ہے، وہ رزق کا جو اعلان اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وہ اس سے بھی زیادہ اچھا جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَيَدْخُلُنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، یعنی ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائے، وہ ایسی جگہ ہو، وہ اس جگہ کی طرف نکلیں گے جس پر اللہ راضی ہے۔ یعنی یہ سب سے بڑی، ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ کتنی خوبصورت بات۔ اب تھوڑا سا ہجرت کو اگر ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہجرت دراصل ہے کیا چیز، ہجرت کہتے کس کو؟ ہجرت جو ہے وہ اس کے ایک معنی تو ہے کہ کسی ایک شے کو ترک کر کے دوسری شے کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس کے جو لغوی معنی ہیں ہجرت کے، وہ یہ ہے کہ کسی ایک چیز سے یا کسی ایک شے سے منتقل ہو کر دوسری شے کی طرف منتقل کر دیں۔ اصطلاحی معنی میں کہیں گے جو عام زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس میں ایک معنی تو اس کا یہ کہ اہل شرک کے ملک سے نکل کر، شرک کے ملک سے نکل کر جو ہے اہل ایمان کے ملک میں منتقل ہو جانا۔ اور یہ والا جو ہجرت ہے یہ مادی ہجرت کہلائے گی، اور اسی طرح سے ایک شعوری ہجرت بھی ہے۔ شعوری ہجرت کیا ہے کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں قدم رکھنا، اور اس طرح سے قدم رکھنا کہ دوسرا مرحلہ جو ہے پہلے مرحلے سے بہتر ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ تفرقہ اور انتشار کی حالات سے نکل کر اپنے آپ کو اتحاد اور اتفاق کی حالت میں داخل کرو۔ اب بڑی خوبصورت بات یہ ہے، اگر آپ نے اس میں غور کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا پھر وہ مارے گئے یا ان کا قتل ہو گیا، اللہ انہیں بہترین رزق دے گا۔ تو کیا یہ خاص انہی کے ساتھ ہے؟ اگر ایک کسی شخص کو موقع نہیں ملا ہجرت کرنے کا کسی بھی وجہ سے، تو کیا اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا؟ ایک سوال ہے نا، کیونکہ یہ آیت تو میرے اور آپ کے لیے بھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو اگر آپ اس کے مفہوم کو تھوڑا سا اور کھول دیں، تھوڑا سا اور اگر ہم اس کو کھول دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شہر سے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف چلے جائے، بلکہ انسان ان تمام باتوں کو چھوڑ دے، انسان ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن کو نفس انسانی چاہتا ہے، جو اس کو بہت بے عزیز ہے، جو بہت عزیز ہے اس کو۔ ہجرت کر کے وہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا مکان چھوڑا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، انہوں نے اپنا مال چھوڑا، انہوں نے اپنی اولادیں چھوڑی، یہ ساری وہ چیزیں جو بہت انسان کو عزیز ہوتی ہیں۔ تو جو پہلی چیز جو میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر ہے کہ میری اور آپ کی کیا سچویشن ہے، میں اور آپ اس سچویشن میں کیسے آ سکتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو کیسے داخل کرے گا ان جگہوں پر۔
اللہ میرے اور آپ کے لیے بہترین رزق کیسے لائے گا؟ میں اگر اس آیت کو اپنے اوپر دیکھوں تو مجھے اب کیا کرنا ہے، میں اب کیسے ہجرت کروں، میں کہاں جاؤں؟ میں اگر اس وقت جس ملک میں بیٹھا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ اہل ایمان کا ملک ہے، میں یہاں سے کس طرح سے جاؤں؟ تو اب میرے لیے یہ آیت کیسے امپورٹنس ہوگی، میرے لیے آیت مجھے کیا پیغام دیتی ہے، مجھے اس میں سے کیا لینا ہے؟ تو مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے اگر اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں فزیکلی اپنے آپ کو کروں، مجھے اب شعوری طور پہ بھی ہجرت کرنی ہے، اور مجھے اس شعوری طور کو خالی اپنے شعور پہ نہیں، اپنے اس کو عملی طور پہ لے کے آنا ہے۔ کیسے لانا ہے؟ کہ ہر اس چیز کو میں چھوڑ دوں، ہر اس چیز کو میں ترک کر دوں جن کو میرا نفس بہت چاہتا ہے، جو مجھے بہت عزیز ہے۔ اب وہ بہت عزیز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور بہت عزیز سے مراد یہ نہیں کہ میں اپنی بیوی چھوڑ دوں یا میں اپنی بیٹی چھوڑ دوں، نہیں، بہت عزیز سے مراد ہے جس کے بارے میں انسان بہت حریص ہوتا ہے، بہت لالچی ہوتا ہے، جس میں اس کا دل تھام جاتا ہے، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ ماضی کی یادیں ہوں، چاہے وہ مال اور زندگی کا ساز و سامان ہو، ان سب باتوں کو اپنے نظریے پہ قربان کر دینا، یعنی قربان کر دینے کا مطلب کہ جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کی کا حکم آ گیا، وہاں پھر مجھے یہ نہیں سوچنا کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا میں اگر فلانا کام کرتا ہوں، یا میری بیوی کا کیا ہوگا، یا میں اگر یہ فلانا کام کرتا ہوں، میں اگر زکوٰۃ دے دوں گا اس طرح سے، جیسے میں نے ایک دفعہ اس سے پہلے بھی بتایا تھا میرے کسی جاننے والے کا کہ اس کی 40 فیکٹریاں تھیں انڈیا میں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حاجی صاحب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے ہنستے ہنستے ایسے ہی کہا، انہوں نے کہا بیٹا اگر میں پوری زکوٰۃ اگر ہر سال پراپر نکالوں تو ہر سال میری ایک فیکٹری چلی جائے گی۔ ایک صرف میسج دیا تھا انہوں نے، ہر سال فیکٹری چلی جائے گی، مطلب یہ تھوڑی تھا کہ ان کی واقعی فیکٹری چلی جائے۔ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا، پلگ نہیں لگا ہوا کیا مسئلہ؟ یہاں تو نہیں ہے، دیکھنا ادھر دیکھو، ادھر ادھر، ہاں ٹھیک ہے، سو کے نہیں وہ، ہاں ٹھیک ہے، سو کے وہ تو ایک بات تھی کہ میری فیکٹری چلی جائے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنی ساری چیزوں کو، جن چیزوں سے اس کو بہت زیادہ محبت ہے، جس میں وہ بہت زیادہ الجھاتا ہے، اپنے آپ کو اس سے باہر کرے، اپنے آپ کو اس سے باہر کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کے ساتھ معاملہ ایسے ہی کرے گا کہ پھر انہیں اللہ تعالیٰ ایک بہترین رزق بھی دے گا اور ایسی جگہوں پہ داخل کر دے گا جس کا وہ انتظار کرتے تھے، متفلن ایسی جگہوں پہ پہنچائے گا، ایسی جگہوں کی جس کو وہ دیکھنے کے لیے بے چین ہوں گے، جو بےتابی ہوگی ان کے اندر، اور جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہوں۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور۔ آپ نے اس صورت میں غور کیا ہوگا، ذالکہ کا لفظ کافی دفعہ ہے، اور ذالکہ مطلب اس کا ترجمہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ بات یہی ہے یا حکم یہی ہے، یا اسی طرح سے یہ بات کی، کہ کافی دفعہ یہ چیز آئی ہے۔ عربک گرامر والے جو ہے اس سے تھوڑے بہت واقف ہوں گے کہ یہ کیا چیز بنتی ہے، اس کی جو ہے وہ ایک ذالکہ کو اگر ہم خبر لیں تو اس کا ایک مبتدا جو ہے وہ محذوف دیا جا سکتا ہے، جو کہ الامر ہو سکتا ہے کہ حکم تو یہی ہے، بات تو یہی ہے کہ جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس میں لفظ آیا ہے عاقبہ، عقوبت اس سزا یا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی فعل کی جزا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے وہ اسی کے مقدار میں، اسی کے برابر زیادتی کا بدلہ لینے کا حق ہے اس کو۔ لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد جبکہ ظالم و مظلوم دونوں برابر سربراہ ہو چکے ہوں، ظالم مظلوم پر پھر بھی زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرور مدد کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی ٹھارس بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں۔
یعنی یہ شبہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کر دینے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا، بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نے دی ہے۔ یعنی دو چیزیں اس کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم تو دیا ہے، اس چیز کی تو اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لے لے۔ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں، اسی صورت کی آیت جو تھی، آیت نمبر 39 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کافروں سے لڑنے کی اجازت دی تھی جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے، لیکن اب یہاں صرف جنگ کی نہیں بلکہ ہر قسم کے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی جائے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اتنا ہو جتنا ظلم ہو، لیکن معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو جو ہے وہ افضل قرار دیا ہے۔ یعنی آپ سزا میں جو ہے نا وہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن دو چیزوں کا خیال ہو، ایک تو کہ سزا میں غلو نہ ہو، یعنی سزا میں بھی غلو نہ ہو، مطلب جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنی ہی کوشش کریں کہ اگر آپ لینا بھی چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے جو ہے وہ معاف کرنے کو جو ہے وہ زیادہ افضلیت دی ہے، زیادہ بہتر کی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں معاف نہ کرنا جو ہے یہ انسان کی ایک بشری کمزوری ہے۔ یہ انسان کے اندر اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان کسی کو معاف کرے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ جو ہے بالکل خیر کا معاملہ کرے، تو آپ نے وہ معاملہ جو ہے اپنی لوگوں کے ساتھ بھی تو کرنا۔ آپ تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ صبح شام جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ پھر بھی آپ کو معاف کر دے، اللہ پھر بھی آپ کو جنتیں دے دے، اللہ پھر بھی آپ کے ساتھ خیر کے معاملے رکھے، لیکن آپ اس کے اندر یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے یا کوئی آپ کے ساتھ اونچ نیچ کر جائے تو آپ اس کو معاف نہیں کرتے، بلکہ وہ معافی مانگنے آتا ہے تو پہلے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو وہ اس چیز کا احساس دلاتے کہ اس نے کیا آپ کے ساتھ کیا تھا، اس کو جتاتے بھی ہیں کہ دیکھ تو نے یہ کیا تھا، میں نے ایسا کیا تو تو نے ایسا کیا۔ آپ اس کو خوب اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اتنی آسانی سے اس کو معاف نہیں کرتے، اور اس میں بھی کوئی آپ کے پاس ایشورٹی نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ معافی دے رہے ہیں وہ معافی آپ کے دل کے ساتھ ہی ہے یا آپ نے جو ہے وہ واقعی حقیقتاً اس کو معاف۔ بلکہ میں آپ کو اس معافی کے حوالے سے ایک چیز یہ بتاؤں کہ بعض دفعہ یہ جو انسان معافی والا عمل کرتا ہے، اس میں شاید آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، اس میں معافی مانگنے والا بھی قسمیں کھا لیتا ہے اور معاف کرنے والا بھی قسم کھا لیتا ہے، لیکن ایسا بھی پھر دیکھا گیا ہے کہ معاف کرنے کے بعد وہ اس بات کو اسی طرح سے لوگوں میں بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یقین مانو میں نے صرف اور صرف اس کو اس لیے معاف کر دیا کہ اس نے اس طرح سے قسم کھائی، کہ میں نے اس لیے معاف کر دیا کہ مجھے اس کی فلانے کا خیال آ گیا یا دھمکانے کا خیال آ۔ تو آپ نے اگر آپ اس بات کو ریئلائز کریں، انالائز کریں اپنے آپ کے ساتھ، تو بیسکلی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کوئی معافی تو دی نہیں، اس کو کیسے معافی دیا؟ تو یہ آسان چیز نہیں ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ اس حدیث کا حوالہ دیکھے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں سے فرمایا کہ اب جو شخص داخل ہوگا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور ایک شخص داخل ہوا، یہی عمل دوسرے دن بھی ہوا، شاید کہتے تیسرے دن بھی ہوا، اور پھر ایک صحابی جو ہے وہ اس کے پیچھے گئے دیکھنے کے لیے کہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی بنا پہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ جب اس نے وقت گزارا تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور اس نے اس سے پوچھا، اس نے پہلے بتایا کہ میں تو اس معاملے سے آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں۔ تو شخص نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا، ہاں ایک چیز میں ضرور کرتا ہوں، جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، سب کو معاف کرتے سوچتا۔ تو آپ سوچیں یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے، ہمارے دلوں میں رہ جاتا ہے، یہ ہماری بڑی بشری کمزوری۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، تو یہ کچھ معاملات ہمیں بھی اپنے آپ کے ساتھ کرنے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ معاملات
ہم بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے وہ معاف کر رحمت کو جو ہے اپنے اوپر لازم کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین کا معاملہ کرے. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلند والا کبریائی والا ہے. کیوں اللہ حق ہے؟ اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اس کے وعدے حق ہے، اس کے اپنے اولیاء ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے. وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی افعال میں، ہر چیز میں وہ حق ہے. اس میں تو کوئی دو رائے والی بات ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی اس کائنات کا پورا نظام عدل و انصاف میں مبنی ہے. رات دن کا یہ الٹ پھیر اس نظام کے اندر موجود ہے. اعتدال اور توازن کی ایک مثال ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام ایسے چل رہا ہے جیسے کہ اسے چلنا چاہیے. اس نظام کو درست رکھنے کے لیے قدرت کی طرف سے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں وہ بالکل ایسی ہیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل واضح ہے. دنیا کا نظام خاموش زبان میں انسان کو ایک زبردست سبق دے رہا ہے. وہ سبق کیا ہے کہ یہاں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی آتی ہے اور وہ دن کو ڈھانک لیتی ہے. یہاں ہر روز دن آتا ہے اور رات کو تاریکی کو ختم کر دیتا ہے. یہ تمثیل کی زبان میں اس حقیقت کا کائناتی اعلان ہے کہ اگر کوئی گروہ دنیا میں شان و شوکت حاصل کیے ہوئے ہے تو کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ اس کو دے رکھا ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اللہ دنیا میں روشنی کو تاریکی اور تاریکی کو روشنی کا روپ عطا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں کوئی اس قسم کی چیزیں دی ہیں اس سے واپس بھی لے سکتا. کیا انسان اس چیز کا خیال نہیں کرتا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں؟ جو کچھ ہے وہ تو سب عطا کیا ہوا ہے، اس کا اپنا کیا ہے؟ اس کا اپنا تو کچھ بھی نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں. انسان اپنے آپ کے اندر اس کا اتنا ایگو کیوں ہے؟ اس کی اتنی نفس کیوں کھڑی ہو جاتی؟ میں اس کمپنی کا CEO، میں اس کمپنی کا چیئرمین، میرا فلانا، میرا ڈمکانا. کچھ بھی نہیں ہے آپ کا. یہ تو آپ کو ایک منصب دیا گیا ہے. آج آپ سے منصب لے لیا جائے، ختم. کیا رہے گا؟ بڑے سے بڑے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی پوزیشن پہ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ایک ان کا سیشن ختم ہوتا ہے، ایک پیریڈ ختم ہوتا ہے، عام طرح سے لوگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ان کو فائدے فوائد ضرور ملتے ہوں گے، لیکن وہ پاور، وہ چیز تو نہیں رہتی. ایک ایکس پرائم منسٹر اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کہتے. میں پرائم منسٹر تھا، ختم بات. اب تو اس کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا. آج جو تھوڑے بہت مراد جو آپ کے قانون میں، آپ کے آئین میں، اس کے تحت اس کو شاید ملتے رہے گی، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو انسان کے اندر ایگو کیوں ہے؟ وہ کیوں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ عطا کیا ہوا. اور اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے ہمیں، ساری چیزیں دکھا رہا ہے. جس طرح سے دن اور رات کے معاملات ہیں، یہ دن اور رات کے معاملات جس طرح سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ تم کو نظر نہیں آتا کہ یہ سب کیا معاملات ہیں. تمہیں دکھتا نہیں، تم غور و فکر نہیں کرتے. اگر انسان ان چیزوں پہ غور و فکر کرے، ان چیزوں کو سوچے، تو پھر یہ جو اللہ کی ہم آیات اتنی پڑھتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ کبھی غور کرے آپ، یہ کیا بتانا چاہتا ہے اللہ میں؟ بار بار کیوں بتانا چاہتا؟ اتنا کافی نہیں تھا؟ پورے کتاب میں، اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کہہ دیتا اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو،
یہ میرے رسول ہے، میرے فرشتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ کرو، حج کرو، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو، جوا مت کھولو، زنا مت کرو، اپنا محرمات. میرے خیال میں 4 صفحات کے اندر ختم ہو جاتا. کرنے نہ کرنے کے 4 احکامات اسٹریٹ اوے ایک دے دیتا، ایک کمانڈمنٹ دے دیتا. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دھیرے دھیرے تھوڑا 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 تھوڑا؟ کیونکہ اللہ، میں نے آپ سے کہا نا، اللہ دراصل چاہتا کیا ہے ہم سے؟ اللہ ہم کو ہماری فطرت پہ بھیجنا چاہتا. اور یہ پوری دنیا میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب کیا چیز ہے؟ سب فطرت کے اوپر. اللہ کہتا ہے اس پہ غور و فکر کرو، اس کو دیکھو، اس کو سوچو. یہ کس طرح سے میں نے آسمان بنایا بغیر ستون کے؟ کبھی سوچا ہے کیسے کھڑا ہے؟ کبھی اونٹ کو دیکھا ہے کیسے؟ کیا کیا میں نے خلقت بنائی ہے اونٹ، کیسا جانور ہے؟ کبھی شیر کو دیکھا ہے؟ کبھی کسی چڑیا کو دیکھا ہے آپ نے؟ مچھلی کو دیکھا ہے؟ پہاڑ کو دیکھو کس طرح سے میں نے پہاڑ کھڑے کیے. درختوں کو دیکھو، درخت بھی کیسے کیسے درخت ہیں، کوئی جھکے ہوئے ہیں، کوئی اسٹریٹ ہیں، تو کوئی بڑی بڑی شاخوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سب کہتا ہے دیکھو اس کو. اور کوئی ایسی چیز ہے اتنی دنیا نے اتنی ترقی کی، ایک پتا بنا سکی دنیا نہیں بنا سکی. اپنی مرضی سے کوئی چیز کرا سکی نہیں کر سکی. جہاں بھی آپ جتنی کوشش کرتے ہیں، بڑی سے بڑی ترقی آ گئی، بڑی سے بڑا ہو گیا. کوئی آج تک کوئی سائنس، کوئی چیز میڈیکل، کوئی چیز کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز کر سکتی نہیں کر سکتی. آج یہ وبا پھیلی ہوئی ہمارے پچھلے سال ہونے والا، پچھلے سال دسمبر کے لاسٹ ویک کے اندر یہ سارا شروع ہوا تھا گڑم گڑم. دیکھیں مجھے بتائیے کچھ کر سکے؟ مختلف باتیں، مختلف چیزیں، یہ ہو جائے گا، سیکنڈ ویریئنٹ آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نکل گئی، سردی سے چلا جائے گا، سردی ختم ہو جائے گی، گرمی آ جائے گی، سب سے ہو جائے گا، یہ ٹیمپریچر، وہ ٹیمپریچر. 5 منٹ ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں. مجھے تو آج تک یہی سمجھ میں نہیں ہے 20 سیکنڈ ہاتھ دھلوا رہے ہیں آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ کو ہاتھ پہ؟ کیسے پتا چلا؟ ماسک لگائیں، کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو؟ کس طرح سے؟ کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے کیا ہے کیا؟ تو کیسے آپ نے یہ بتایا کہ ماسک لگانے سے نہیں ہوگا؟ کس بیس کے اوپر؟ کیا بیسس ہیں اس کے؟ بس سارے اپنی اپنی جس کی جتنی سوچ و سمجھ ہے وہ چلاتا ہے. لیکن اصل چیز تو یہی ہے نا، کوشش آپ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہمیں بتاتا ہے. تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان و باخبر ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا. لطیف، لطیف کے معنی ہے باریک بھی. اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو پہ محیط ہے، ہر چیز پہ. یعنی وہ اپنے بندوں کو روزی پہنچانے میں بڑے لطف و کرم سے معاملہ لیتا ہے. خبیر ہے، ان باتوں سے باخبر ہے، ہر وقت خبردار ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں جن میں ان بندوں کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح ہے، پیدائش کے لحاظ سے بھی، ملکیت کے اعتبار سے بھی، تصرف کے اعتبار سے بھی. اس لیے سب مخلوق اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے، ہر حال میں تعریف کی مستحق بھی وہی. اللہ کہتا دیکھتے نہیں؟ کیا نہیں دیکھتے؟ کس طرح سے؟ کبھی آپ غور کریں کہ زمین پہ پانی کی بوند پڑتی ہے، کبھی آپ بیچ کو اگر آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ بیچ کی کیا کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. کسان زمین کھودتا ہے، اس میں اس کو ڈالتا ہے، بھرتا ہے، وہ ہلکا سا بیچ ہے، وہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے. سوچے، اور ایسا نکلتا ہے کہ اس کی جڑیں بھی نیچے تک جاتی ہیں، اور پھر وہ پودا نکلتا ہے، درخت بنتا ہے، اور ایک تناوار کیسا درخت ہوتا ہے، ایک بیج کا نام. کبھی سوچے آدمی کیسے نکلا؟ وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ آم کے پیڑ کے اندر، آم کا جو پیڑ ہوتا ہے، جو آم کی جو گٹلی ہوتی ہے، اس میں پوٹینشلی پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے. کبھی تصور کیا آپ نے؟ آم کی گٹلی پورا
آم کا درخت جو ہے وہ اس گٹلی میں پوٹینشلی موجود ہے. یہی ہمارے ساتھ، ہم بھی تو ایک نطفے سے ہی پیدا ہوئے ہیں. آج اتنا بڑا ہمارا انسان، اتنا بڑا 6 فٹ کا کوئی ہے، تو کوئی 6.5 فٹ کا ہے، تو کوئی 5 فٹ کا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے. سب آئے کہاں سے؟ ایک نطفہ چھوٹا سا. میڈیکلی اگر آپ اس کو جاننا چاہیں، یا جو میڈیکل کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جانتے کیا ہے اس کی، کیا ہے پتہ نہیں کتنے، اس سے تو مائکروسکوپ سے تو نظر آتا ہوگا، اس سے دیکھے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ کیا خوبصورت تخلیق کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے. نطفے سے اس کی کیا شکل ہوتی ہے، لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے سے بوٹی بنتا ہے، بوٹی کے اوپر پھر اس کے اوپر جو ہے نا کھال چڑھائی جاتی، گوشت چڑھایا جاتا ہے. کیا اس کا طریقہ کار؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتا ہے. کیوں بتاتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ جو میں نے ابھی آپ سے بات تھوڑی دیر پہلے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو جس طرح سے وہ 10 کمانڈمنٹس تھے، یا جس طرح سے بنی اسرائیل کے اندر جو ہے سیدنا موسیٰ والے جو کمانڈمنٹس آ رہے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کمانڈمنٹ سے تھا 2 صفحے میں، 3 صفحے میں، 4 صفحے میں آ جاتے. کافی نہیں تھے کیا؟ اس لیے کافی نہیں تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کی یاد دہانی کراتا ہے. اور یاد دہانی کس چیز کی کراتا ہے؟ کس چیز کو یاد دلایا جاتا ہے؟ یاد اسی چیز کو دلایا جاتا ہے جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، اسی چیز کو یاد دلایا جاتا ہے. میں ہر وینسڈے کو آپ لوگوں کو میسج بھیجتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہاں آئے گی. میں آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں. پھر میں تھرسڈے کے روز پھر ایک دفعہ آپ کو بھیجتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہو کیا بار بار ریپیٹ کرتے ہیں میسج. ٹھیک ہے، لیکن کیوں یاد دہانی کرائی اسی چیز کی جاتی ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہے فطرت. ہمیں اسے اجاگر کرنا ہے. اللہ ہمیں اجاگر کرنے کے بہت سارے طریقے بتا رہا ہے. اللہ بار بار آپ سے مسلسل آپ سے کہہ رہا ہے ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. لیکن ہمیں کیا مانتے ہی نہیں. ہم کہتے نہیں ہم تو نہیں کریں گے. ہم اتنا ہی کریں گے جتنا بس جس میں جو ہے نا ہمارا مسلک اجازت دے گا، یا جس میں ہم تو اتنا ہی کریں گے جتنا ہمارا بس اتنا، ہم اتنا ہی کر سکتے، زیادہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ؟ کیا چیز ہے آپ کو جو روک رہی ہے؟ وہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی چیز نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ اگر کوئی چیز آپ کو روک رہی ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کے اندر کی جو ہے نا آپ کی جو کیا کہیں گے آپ کا کبر ہے جو آپ کو روک. باقی کوئی چیز آپ کو روک. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے. بے شک اللہ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان. یہ جو ہے نا اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ مسخر کر دیا ہمارے لیے. اللہ نے مسخر نہیں، ہے تو اللہ کے ہی ہاتھ میں. اللہ نے ہمیں انہیں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اللہ نے اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں مسخر کر دیا ہوتا نا تو آج جو ہے عابد صاحب تو کہتے ہیں سورج نکلے گا، اور کامدی صاحب کہتے ہیں آج سورج نہیں نکلے گا. تو مسخر اس طریقے سے نہیں ہے. وہ میرے اور آپ کے تابع نہیں ہیں. تابع وہ اسی ذات کے ہیں. میرے اور آپ کے تو استعمال کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال بھی اتنی خوبصورت طریقے سے کیا ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے. کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. یعنی اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں جن باتوں کا یہ ذکر ہوا ہے کہ جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندہ رہنا بلکہ باقی رہنا مشکل ہو جاتا. یعنی اللہ کا سب سے پہلا احسان تو یہ کہ زمین سبزہ اگاتی ہے، اور اس سبزے پر انسان کے دوسرے جانوروں کی زندگی کا بھی انحصار ہے. اگر زمین میں پانی کی جو ہے وہ نہ ہوتا تو کسی بھی جاندار کا زمین پہ زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. دوسرا انسان کی احسان اللہ کا ہم پر یہ کہ زمین کی ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، لیکن اس نے اس طرح سے کر دیا ہے کہ وہ ہمارے استعمال میں.
کیسے ہمارے استعمال میں؟ زمین کے بھی فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو بھی ہمارے تابع کرتے ہیں، ہمارے حکم پہ نہیں چلتے لیکن ہمارے لیے کام کرتے ہیں. نہیں تو آپ تو آگے چلیں، زمین کا فرشتہ آپ کو چلنا نہ دے آپ تو پلٹ جائیں گے پیچھے. سورہ نام میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے رکھے، تمہاری حفاظت کرتے ہیں. آپ گاڑی چلا کے آ رہے ہوتے ہیں 120 کی اسپیڈ پہ، سامنے دوسری گاڑی آ جاتی ہے، زور سے بریک مارتے ہیں، گاڑی کہیں نہ کہیں بچ جاتی ہے، اور آپ گھر پہ آ کے کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. اللہ نے تو بچایا نا، کیسے بچایا اللہ نے؟ اللہ نے مقرر کر دیے فرشتے تمہارے لیے جو تمہارے سیف گارڈ کے لیے آئے گا. لیکن جس دن تمہاری اجل آ جاتی ہے، تمہارا وقت آ جاتا ہے، وہی فرشتے سائڈ سے ہٹ جاتے ہیں. اب آپ بریک ماریں نہ ماریں، فرشتے نے نہیں آنا. اب وہ فرشتے آ جائیں گے جن کو اس کام پہ مامور کیا کہ جس نے آپ کی جان دے دی. دیکھیں آپ انہیں سے کام کرا رہا ہے. تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھا. تو ہم مسخر کو بعض ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیے. مسخر سے مراد جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے کر دی. ہمارے حکم پہ نہیں چلتے وہ اسی ذات اللہ کے حکم پر. لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کی ہر چیز کو، ورنہ زمین پر بسنے والے درندے ایسے ایسے درندے ہیں جو ہمیں تو چیز پھاڑ کے کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کر دیا ہے کہ بڑے سے بڑا درندہ بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی انسان قابو کر دیتا ہے. کبھی آپ نے وہ سرکس شو دیکھے ہوں گے سب نے، تو دیکھا آپ نے پتلی دبلی ایک لڑکی ہوتی ہے، بچہ سا ہوتا ہے، وہ سرکس کے اندر وہ جو بنا ہوا جو ہوتا ہے اس میں 4-4 5-5 شیروں کو لے کے چابک سے ان کو کھیل رہا ہوتا ہے. پٹاک پٹاک وہ ادھر سے اچھل کے ادھر جب مارتا ہے، اس پیالے میں سے نکلتا ہے، اس سرکل میں سے نکلتا ہے. شیر سوچے آپ، شیر کرتا ہے نا، کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی کہ زمین کی ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی چیز کو اپنے کام میں لاتا ہے. یہ اس طرح سے مسخر کرتا ہے. انسان ان اشیاء میں مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے. سمندر کو دیکھ لیں آپ، 3/4 حصہ جو ہے پانی ہے، لیکن دیکھیں سمندر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کر دی ہے تو اس کے اندر انسان جو ہے بڑے بڑے جہاز چلاتا ہے. لیکن وہ جہاز کو ٹھہراتا کون ہے وہ جہاز کو ٹھہرانے والا؟ کبھی سوچا آپ نے، غور کیا ہے کیسے ٹھہرتا ہے جہاز؟ مجھے بتائیے کس طرح سے اتنا بڑا جہاز. پھر وہ ٹائٹینک بنایا تھا ہمارے لوگوں نے، کیا ہوا پھر اس ٹائٹینک کا؟ اس نے کہا تھا کوئی اس کو نہیں ڈبو سکتا. ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا تھا، برف کا آیا، پتہ نہیں کس کا آیا، ختم کر دیا اس نے. سارا ٹائٹینک سائڈ پہ ہو گیا، سب ختم کر دیا. کیسے؟ اللہ اللہ ہے. زمین کی تمام چیزیں ایک خاص توازن کے ساتھ وہ مسلسل اپنے اندر قائم رکھتی ہے. اگر ان کا توازن بگڑ جائے، کبھی سوچے تو صحیح آپ، تو یہ جو چیزیں جو فائدہ پھیلانے کے لیے وجہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ سختی، مشکلات. زلزلہ آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ ایک ہلکا سا آتا ہے اور سب الٹ پلٹ، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، بیلنسنگ آؤٹ. بلڈنگیں گر جاتی ہیں، تباہی بربادی مچ جاتی ہے. ایک جھٹکا، کتنے سیکنڈ کا؟ 30 سیکنڈ کا، 10 سیکنڈ کا، 15 سیکنڈ کا، 20 سیکنڈ کا. کبھی سنا ہے آپ نے کوئی زلزلہ آدھے گھنٹے تک آیا ہو، گڑ 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 گڑ، تو 15 منٹ تک آیا ہو؟ نہیں آتے. صرف فریکشن آف سیکنڈ کے اندر چلتا اور کام اپنا کر کے چلا جاتا. کیسے؟ اللہ کا نظام ہے. پانی کو دیکھیں آپ، پانی میں ایک لوہے کا یا کوئی بھی ٹکڑا ڈال دیں پانی کے اندر، فوراً ڈوب جائے گا. نہیں ڈوبتا؟ مجھے بتائیے. مگر پانی کو اللہ نے ایسے خاص قانون سے باندھ کے رکھا ہے کہ اگر اسی پانی کے اوپر لکڑی یا لوہے کی چیز کسی خاص شکل میں کشتی میں یا کسی خاص شکل میں بنا کے اس کو پیش کر دیا جائے، اس کو پانی پہ چھوڑا جائے تو پانی میں قائم رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے. وہی آپ لکڑی کا ٹکڑا اٹھائیں اور اس لکڑی کے ٹکڑے کو پانی میں ڈالیں، ڈوب جاتا. وہ اتنی بڑی کشتی ہو لکڑی کی یا لوہے کی، وہ خاص طریقے سے فارمیٹ سے بنی ہوئی ہو، تو وہ چلتی بھی ہے، دوڑتی بھی ہے، بھاگتی بھی ہے، اور لوگ اس پہ سفر بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ نے بنا، یہ اللہ کرتا ہے. میں اور آپ تھوڑی کرتے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں جہاز اوپر چل رہا ہے، یا ہم بڑی اس میں رہتے ہیں، جہاز بھی اللہ چلا رہا ہے، میں اور آپ چلاتے ہیں.
کبھی آپ جہاز دیکھیں، میں تو یہ سوچتا ہوں جہاز چلے سمجھے سمجھ میں آئی ایسے جاتا ہے، ایسے جا کے ایسے کیوں نہیں آ جاتا؟ نہیں آتا. جو کچھ بھی ہوگا انسان اپنے اس میں جتنا بھی کرتا ہے. پھر جو اتنے بڑے بڑے اوپر سیارے، پتہ نہیں کیسے کیسے سیارے جو اوپر گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، ایک سے ایک اسٹار ہے، پتہ نہیں کتنے اسٹار. میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ، ان میں پتہ ہی نہیں، سنتا ہوں تھوڑا بہت. لیکن اگر آپ سوچیں کہ وہ اپنی مدار، سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، مدار سے باہر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ بربادی آئے گی. ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی مدار سے ٹوٹا ہوا یہ وائرس ہو جسے ہم کھیل رہے ہیں، جو ہم سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اس طرح سے بنا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یقین اللہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہے، بہت ہی مہربان. اس میں کوئی شک نہیں. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. یقیناً انسان بڑا ہی ناشکر ہے. یہ بالکل ویسی موضوع ہے جس طرح سے سورہ بقرہ کی بھی آیت تھی کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. مور لیس جو ہے وہ ایک ہی طرح سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح سے دیا ہوا. یعنی انسان کے ڈھانچے میں، انسان کے ڈھانچے میں زندگی ڈالنا، یعنی پہلے انسان ڈھانچے میں ایک عظیم معجزہ ہے. اور رات و دن جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ زندگی ڈالتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ. یہ حیات کیا چیز ہے، یہ موت کیا چیز ہے، یہ بھی ایک معجزہ. یہ بھی بڑی حیران کن چیز ہے. ثابت کر سکا حیاتی کیا چیز ہوتی ہے، یہ موت کیا چیز ہوگی، موت کے بعد کیا چیز ہوگی. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ابھی تک تحقیقیں ہی ہو رہی ہیں. موت کس کو آتی ہے؟ موت نفس کو آتی ہے، موت روح کو آتی ہے، موت جسم کو آتی ہے. موت کس کو آتی ہے؟ آج اس جسم کو اگر کسی کی موت آ جائے تو کیا آج اس جسم کو سٹور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. کافی عرصے تک سٹور کیا جا سکتا ہے اور ایز اٹ از ہی رہے گا. وہ پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو لگے گا نہیں کہ اس کی موت آئی ہے. جسم سڑ سکتا ہے بالکل اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس طرح سے جان ہے؟ یہ کس کی موت آتی ہے؟ موت آتی کس طرح سے؟ یہ کس طرح سے معاملات ہوگا؟ یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس پر آدمی کو زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. بس اللہ نے بتا دیا. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ پہ بیان کیا ہے کہ جس طرح سے یہاں بھی ہے اور ایک اور مقام پہ ملتا ہے کہ جہاں کفار کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، 2 دفعہ موت دی، تو ایک دفعہ پھر ہمیں زندگی دی. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے رکھا ہے، بس اس کو آدمی پڑھے سمجھے اور چھوڑ دے. اس کی زیادہ ٹیڑھ میں نہیں ہے. ہاں اصل چیز کیا ہے؟ ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکر ہے، بڑا منکر ہے. کس چیز کا ناشکر ہے؟ حق کا ناشکر ہے، حق کا منکر ہے، حق سے منکر کرتا ہے. قرآن مجید نے اتنے دلائل پیش کرتا ہے اس کے لیے. زمین، سورج، چاند، زمین، ہوا، پانی، ان ساری چیزوں کے اتنے دلائل پیش کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ناشکری کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اندر ودیت کر دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا. کیا ودیت کر دیا تھا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ودیت کر دی. اور پھر ودیت کرنے کے بعد اللہ نے کہا اس کو اختیار بھی دے دیے. فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو وہ شکر کرے اور چاہے تو وہ کفر کرے. اصل چیز یہی ہے. اصل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابک ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے. 2 کام کرنے کو کہا اللہ، ایمان لاؤ اور شکر کرو. یہ دونوں کام ہم سے نہیں ہوتے. ایمان ہمارے پاس ہے نہیں، عقیدے والے لوگ ہیں ہم، عقیدے ہیں ہم سب کے. اور عقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تبدیل بھی ہو جاتا.
چلتا پھرتا بھی رہتا ہے. ایمان نہیں. ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے, ایمان نہیں ہے ہمارا. کیونکہ ایمان جس کے پاس ہوتے ہیں وہ دوسرا سوال نہیں کرتا. کوئی آپ کو ایسی تاریخ نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے یہ کہا ہو کہ ہم یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں کہ ہاتھ پکڑ کے نماز پڑھیں, رفع دین کریں کہ رفع دین نہیں کریں, ہم نے پیروں کو ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول نے کیا, جس طرح سے وہ کیا, اسی طرح سے وہ کرتے رہے. کبھی نہیں پوچھا کسی چیز کے بارے میں. کیوں؟ ایمان تھا. ایمان تھا. ایمان ہونے کا تو مقصد یہی ہے. پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو کوئی بات نہیں کرتا, کوئی چیز نہیں کرتے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو 2 ایگزامپل دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. 2 ایگزامپل. ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی تھی غزوہ بدر کے موقع کہ جب آپ نے خیمے لگوائے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ خیمے آپ وحی کی بنیاد پہ لگا رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وحی کی بنیاد پہ تو بات ہی ختم, چپ, کوئی سوال ہی نہیں, کوئی سوال نہیں. لیکن اگر آپ اپنی اس پہ لگا رہے ہیں تو ہم کچھ اس میں اپنی رائے دینا چاہیں. اور دوسری مثال کہ وہ جو لوگ کاشت کر رہے تھے کھجور پہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایسے نہیں ایسے کرتا, تو انہوں نے بیچاروں نے کر دی. لیکن جب وہ کاشت کم نکلی, اتنی بہتر نہیں نکلی جتنی ہمیشہ نکلتی ہے, اور انہوں نے کسی طرح سے ہمت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی, تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں دین سکھانے آیا ہوں. دین کی بات جب میں تم سے کہوں تو اس کو پکڑ لو. دنیا کی بات میں اگر دنیا والی بات ہے تو اس میں تو تم ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر جانو. اسی لیے میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو ہمیشہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کا معاملہ ہو تو اس کے اندر اپنے حدود اور قیود کو سامنے رکھتے ہوئے آگے سے آگے جاؤ, آگے سے آگے پہنچو, آگے سے آگے. لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو پیچھے سے پیچھے, پیچھے سے پیچھے. میرا باپ کیا کرتا تھا, میرے دادا کیا کرتے تھے, ان کے باپ کیا کرتے تھے, ان کے باپ کیا کرتے تھے, کرتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یاد رکھیں فرما برداری کی اطاعت چاہیے اللہ کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت جو ہے نا فرما برداری کی جان نہیں چاہیے. ایسی نافرمانی والی جان دے کے کیا کریں گے آپ, تو حاصل نہیں ہوگا. نافرمانی والی نہ محبت چاہیے, نہ اطاعت چاہیے, نہ نافرمانی والی محبت چاہیے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاكِسُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں, بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کروانا چاہیے, اور آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے, یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی. ہر امت, اسی قسم کی آیت پہلے بھی آ چکی ہے اسی صورت کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی یہاں ایک تو بات اس طرح سے بھی دی ہے کچھ لوگوں نے کہ ہر قوم اور ہر امت کا ایک منہاج فکر, منہاج عقیدہ, ایک منہاج عمل اور ایک نظام زندگی ہوتا ہے. یہ نظام ان قوانین کے تابع ہوتا ہے جو اللہ نے انسانوں کے اندر جاری. لیکن وہی والی بات جو میں آپ کو فطرت والی بات کہتا ہوں, انسانوں کے اندر جاری کیے ہیں جن کے مطابق انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور بعض چیزوں کو قبول کرتا ہے. یہ قوانین ہیں, اللہ نے پیدائش کے وقت سے ان کو ودیت کر رکھا. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو انسان کے اندر موجود ہے. جیسے کسی نے کہا کہ اگر آج آپ کے اوپر یہ ثابت ہو جائے, آپ کو یہ ثابت ہو جائے کسی طریقے سے کہ چوہا حلال ہے, تو بھی آپ چوہا نہیں کھائیں گے, تو بھی آپ چوہا نہیں کھائیں گے. اگر آپ کو یہ ثابت ہو جائے کہ چھپکلی حلال ہے, تو بھی آپ نہیں کھائیں گے. آپ کو اس میں سے گھن آئے گی, کراہیت آئے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں, اسے معلوم ہے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, گھن آنے والی چیزیں کون سی ہیں,
قریب جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ ایک انسان ہے، وہ جو اپنی بیٹی کے ماتھے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو ایک الگ اس کی فیلنگ ہوتی ہے. وہی ہاتھ اگر وہ اپنی بہن کے سر پہ رکھتا ہے تو الگ فیلنگ ہوتی ہے. وہی ہاتھ اگر وہ اپنی بیوی کے سر پہ رکھتا ہے تو الگ فیلنگ ہوتی ہے. وہی ہاتھ اپنی ماں کے سر پہ رکھتا ہے تو الگ فیلنگ ہوتی ہے. وہی ہاتھ اگر کسی غیر محرم کے سر پہ رکھ دے کسی وجہ سے، کسی طریقے سے بھی، کسی اس سے، تو اس کی الگ فیلنگ ہو جائے. یہ انسان کے اندر ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ تعلیمیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کے اندر موجود ہے. چاہے پڑھا لکھا انسان ہو، چاہے جاہل انسان ہو، چاہے قرآن سے اس کا تعلق ہو کہ چاہے قرآن سے اس کا تعلق نہ ہو. جو کفار ہے نا، کفار ہے، وہ بھی اپنی ماں، بیٹی، بہن کا احترام اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. اگر ان میں کچھ بغیرت ہوں گے جو نہیں کرتے، وہ بغیرت مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ انہی میں پائے جاتے ہیں، وہ خاص ہم میں بھی پائے جاتے ہیں. لیکن جو معاملات وہ اپنی بیٹی، بہن، ماں کے ساتھ جو فیلنگز اس کی ہوتی ہیں، اس کفار کی وہی فیلنگز ہماری بھی ہوتی ہیں. کوئی اسپیشل فیلنگز نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے. وہاں بھی ان ادیان میں بھی جو ہے ماں باپ کا عزت و احترام ہے اپنی جگہ پر. وہاں بھی بغیرت موجود ہے تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے. کوئی ایکسیپشن مطلب کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیں. کیوں ہے، کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، انسان کو بنایا فطرت پر ہے. ٹوٹل انسان فطرت پہ. میں نے آپ سے کہا نا، اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہی ہے کہ ہم فطرت پہ چلے جائیں، ہم اس جگہ پہ واپس آ جائیں جہاں اللہ ہمیں لانا چاہتا ہے. ہم اس سے بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کو وجہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کو بھی ضرور، کیونکہ شیطان بھی تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. شیطان بھی آپ کے ساتھ لگا تھا، وہ آپ کو ورغلاتا ہے. اس نے ڈے ون آپ کو چیلنج کر دیا. آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اس نے چیلنج کر دیا. اس دنیا میں انسان کے وجود کو آنے سے پہلے، دنیا میں تو انسان نہیں آیا تھا نا. سیدنا آدم کی تخلیق جو بھی، تو ان کو جنت میں ہی تھے نا، وہیں گھوم پھر رہے تھے نا سارا. وہ جنت کہاں تھی ہمیں نہیں معلوم. یہ تو طے بات ہے کہ یہ وہ جنت نہیں تھی جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا گیا. کیونکہ اس جنت کے بارے میں کہ اس جنت کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کوئی کسی نے سوچا ہے، نہ کسی نے سنا ہے. اس جنت کو تو کسی نے نہیں دیکھا. اور اس جنت کی ایک دوسری خاصیت یہ کہ وہ خالدون ہے، ہمیشہ رہنے والی. تو جو اس میں داخل ہو گیا وہ تو دوبارہ نکلے گا نہیں وہاں سے. کیونکہ یہی ہمیں قرآن ہم سے یہی بات کرتا ہے. تو وہ جو جنت تھی، وہ جو باغ تھا، وہ کسی اونچائی پہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا بھی تھا، اتارا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ، تم یہاں سے اتر جاؤ. تو ظاہر ہے کسی اونچائی جگہ پہ، کسی مخصوص جگہ پہ کچھ ہوگا. کوئی کسی جگہ پہ یہ ڈیمونسٹریشن جو ہوا ہے انسانیت کے. تو زمین پہ انسان نہیں آیا تھا، زمین پہ تو انسان نہیں آیا. تو شیطان نے اس وقت یہ چیلنج جب شیطان نے جب اللہ سے دعا کی نا، اللہ سے دعا کی تھی نا، اس نے سورہ ہجر کے اندر جو اس کی دعا کوٹ ہوئی ہے، بلکہ سورہ اعراف میں بھی ہے. اس نے وقت مانگا تھا نا قیامت تک کے لیے کہ یوم یبعثون، جس دن تو اٹھائے گا لوگوں کو، اس وقت تک کا مجھے وقت دے دے. تو اللہ نے تو اس کی درخواست بھی قبول کی. اللہ نے اس کی درخواست قبول کی کہ نہیں کی؟ مجھے بتائیے. تو جب اللہ نے شیطان کی، ابلیس کی دعا قبول کی، تو اللہ میرے اور آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا. سورہ ہود کی ایک آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے اس کا ثابت رکھتا ہے. کیونکہ ام الکتاب تو اسی کے پاس محفوظ ہے. تو جو کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ بھی تو اللہ بدل سکتا ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ تو بدل سکتا ہے نا، کہ نہیں بدل سکتا؟ وہ کتاب تو اسی کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں. سورہ ہود کی آیت ہے میرے خیال میں 30 یا آیت نمبر 30 ہے کہ 38 ایسی کچھ ہے، دیکھیے گا. کیونکہ مجھے آیت یاد اس لیے آئے کہ میں کل کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا تو یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو رکھا ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو بدل دیتی ہے انسانوں کی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم فطرت کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. کیوں رکھی؟ اسی لیے تو رکھی. وجہ کیا ہے؟ یہاں اگر ہم دیکھیں، جیسے کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ
اس آیت کو، اس مناسک کو جو ہے وہ کچھ لوگوں نے حج کے ساتھ ریلیٹ کیا، کچھ لوگوں نے اسے قربانی کے ساتھ ریلیٹ کیا، کچھ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے قربانی کا طریقہ اور تھا، بنی اسماعیل کی قربانی کا طریقہ اور تھا، اور کچھ نے اس کو اس طرح سے لیا. لیکن میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں، جو میں نے پڑھا بھی اور جو میں نے اس کے بعد سمجھنے کے بعد، جو کہ ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ عبادت کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا اندرونی کیا حقیقت ہے، اور دوسری اس کی ظاہری طریقہ ہے. اندرونی حقیقت عبادت جو ہے نا وہ اصل جز ہے، ظاہری طریقہ تو اس کا اضافی جز ہے. اب یہ ظاہری طریقہ ہی ہے نا کہ کوئی جو ہے وہ رفع دن کر رہا ہے، کوئی رفع دن نہیں کر رہا، کوئی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں پیروں کو اس طرح سے کھول کے رکھتا ہے، کوئی سیدھے رکھ دیتا ہے، کوئی اس طرح بالکل جوڑ دیتا ہے، جیسے بھی. یہ سب ظاہری طریقے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ظاہری کے اوپر زیادہ فوکس ہے، ہمارا زیادہ ظاہری کے طور پہ چلتا ہے. کوشش ہماری یہ نہیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کرتے تھے، تو ہم ظاہری طریقہ بھی انہی سے اخذ کرنے کی کوشش کریں، انہی سے پکڑیں. مگر کوئی گروہ جب لمبی مدت تک، کوئی گروہ یا کوئی بھی کمیونٹی ہو، وہ جب لمبی مدت تک اس کے اوپر فکس ہو جائے نا اپنی ظاہری کو، تو پھر اس فرق کو بھول جاتا ہے کہ عبادت کی جو ظاہری تعمیل ہے، جو ظاہری طریقہ، اسی کو اصل عبادت سمجھتا. اصل بنیاد تو جو ہے وہ اندرونی ہے، لیکن وہ جو ظاہری کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر جب مسلسل ایک آدمی، اب میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دے دوں کہ بر صغیر میں اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے. اب وہ بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں، جب سے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، 7 سال سے، 8 سال سے، 10 سال سے، 12 سال سے، آج اس کی عمر ہو گئی 50 سال. اب ایک شخص جو 38 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار پڑھ رہا ہے، کوئی نماز اپنی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے عبادت جو ہے وہ باطنی سے زیادہ ظاہری میں زیادہ چلی جاتی ہے. اب اگر آپ اس کے سامنے کوئی چیز پیش کر دیں، آپ اس سے کہیں دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز میں جو ہے وہ رفع دین نہیں کرتے، اور آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ رفع دین نہیں کرتے تو آپ کی نماز خدا نخواستہ نہیں ہوگی، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ طریقہ ملتا ہے. آپ اس کو کتنے بھی دلائل دے دیں، وہ اس دلائل کو نہیں پکڑ سکتا، بہت مشکل ہے اس کے لیے. کیوں؟ اسی کا نام جمود ہے. یعنی اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی اللہ اپنا رسول بھیجتا ہے تو اس کی شریعت یعنی ظاہری طریقہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ فرق کر دیتا ہے. جو ظاہری طریقہ ہوتا ہے اس میں کچھ فرق کر دیتا ہے، اور اس فرق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمود کو توڑا جائے، لوگوں کو ظاہری پرستی کی حالات سے نکال کے، ظاہری پرستی کی حالت سے نکال کر زندہ عبادت کرنے والا بنے. یعنی زندہ عبادت کرنے سے کیا مراد ہے کہ جیسے مثال لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تحویل قبلہ نہیں ہوا تھا تو وہاں ایک لوگ آگے تھے نا ایسے، جنہوں نے شر پھیلانے کی بھی کوشش کرتی کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے، اتنے عرصے تک تو آپ ایسے نماز پڑھتے رہے، اب آج آپ نے ایسے نماز پڑھی. تو پھر اللہ نے وہاں واضح کر دیا، بتا دیا کہ عبادت جو ہے وہ خالی یہ تھوڑی کہ ایک جگہ سے جو ہے نا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ تھوڑی ہے خالی کہ آپ نے اپنا رخ ادھر سے ادھر بدل دیا، یہ نیکی نہیں. تو اللہ کرتا کیا ہے کہ جب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو جب کوئی نیا رسول آتا ہے تو اس شریعت میں ظاہری تھوڑی تبدیلی کرتا ہے، اور وہ ظاہری تبدیلی کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ جمود کو توڑنا ہے، تاکہ لوگوں کی ظاہری پرستی کی حالت سے نکال کر انہیں زندہ عبادت کرنے والا بنائے. اور اب جو لوگ ظاہری آداب و قواعد ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جن لوگوں نے ظاہری کو سمجھتے ہیں، وہ پیغمبر کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں. آپ ہمیشہ نوٹ کر لیں. اور اس کے برعکس جو لوگ عبادت کو حقیقت جانتے ہیں، وہ پیغمبر نے جس طرح سے کہا اسی طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی، اس نے اگر یہ بات کی تو بات ختم ہوگی. آج یہی ڈٹو معاملہ، آج یہی ایز اٹ از معاملہ بدقسمتی سے ہم لوگوں کے ساتھ
اس میں بھی شامل ہوں گا، آپ بھی شامل ہوں گے، بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے بیک آف مائنڈ جو چیز آ گئی ہے نا کہ میری 10 سال کی عبادت، میری 20 سال کی عبادت، میرے اتنے حج، میرے اتنے عمرے، ان سب کا کیا ہوگا؟ یہ جو خوف ہے نا، یہ خوف انسان کو مار دیتا، یہ خوف انسان کو مار دیتا۔ اس کو اس چیز کی نہیں ہوتی ہے کہ میں بات کس کی مان رہا ہوں یا میں حکم کس کا سن رہا ہوں، اس کو اس چیز کا زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میری 10 سال، 20 سال، 15 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال پرانی جو میری عبادت ہے ان کا کیا ہو، ان کا کیا ہو۔ ایک چیز جو مجھے معلوم ہی نہیں ہے اور میں اگر وہ چیز کر رہا ہوں، جس طریقے سے بھی کر رہا ہوں، جس طرح سے کر رہا ہوں، اس میں تو جو کمی بیشی ہوگی وہ تو اللہ معاف کر دے گا۔ میں نے کوشش کی، جو اتنی میری طاقت تھی میں نے کوشش کی، میں نے اس کے بارے میں سوچا، لیکن جیسے بھی تھا مجھے اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ ہی نے معاف کر دے گا۔ لیکن اب میرے پاس اگر ایک چیز آ بھی جائے، میرے سامنے سارے ایویڈنس سے بھی آ جائے، لیکن میں صرف اس بنا پہ اس کو رد کر دوں کہ نہیں یہ تو میں اپنے فور فادر سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، یہ تو میں ایک پرٹیکولر مسلک کے ساتھ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، یا میں اس کو ایک پرٹیکولر اس چیز سے لیتا ہوا چلا رہا ہوں، اس کے اوپر تھوڑا سا ریوزٹ کریں تمام لوگ۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ آپ غلط ہیں کہ میں صحیح ہوں، کہ میں صحیح ہوں اور آپ غلط ہیں، نہیں۔ میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو ریوزٹ ضرور کریں۔ کوئی بھی آپ کے سامنے، کوئی بھی آدمی کوئی آپ کے سامنے حق لے کے آئے، اس کو دیکھیں ضرور، اس پہ غور و فکر ضرور کریں، اس پہ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، میں کیوں نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے، اور میں اگر نہیں کر رہا تو میرے پاس نہ کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیا میرے پاس بھی دلیل قرآن و سنت سے، کہ میرے پاس دلیل جو ہے وہ کسی کی دلیل کی دلیل ہے؟ اس میں بڑا فرق ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت ساری ملیں گی، اور یہ ہر مسلک میں ملیں گی، ایسا نہیں ہے کسی خاص مسلک کے ساتھ ہے، یہ ہر مسلک کے ساتھ ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کا یہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ میرے پاس جو ہدایت اللہ کی اپنے رب کی طرف سے ہے، میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے مقابلے میں آپ زیادہ حق پر ہے تو آپ جانو اور آپ طرف جاؤ۔ یہی معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ہر ایک ایک آیت آپ دیکھیں، ہم کو اس میں سے اپنے لیے کتنا کچھ ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہی معاملہ اپنے رسول کو سکھا رہا ہے، اور میرے لیے تو جو آئیڈیل ہے میرا رسول ہے، اور میرے رسول کے بعد میرے صحابہ ہیں، تو ان کا تو یہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے، تو میں ان کے ایٹیٹیوڈ کو کیوں نہیں فالو کر رہا؟ میں کسی تیسرے، تھرڈ پرسن، فورتھ پرسن کے ایٹیٹیوڈ کو کیوں فالو کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں ان کو کیوں فالو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو خود تابع ہیں ان کے، جو انہی کے پیروی کرنے والے ہیں۔ تو جب مجھے اگر کوئی چیز ڈائریکٹ پیروی سے مل رہی تو مجھے ایک تھرڈ پارٹی پہ جانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں جانا چاہتا ہوں؟ تب میں کسی کے پاس اس وقت جاؤں جب میری اس کے پاس تک اپروچ نہیں ہے۔ کیا میرے اللہ کے ساتھ اپروچ نہیں ہے ڈائریکٹ؟ بالکل ہے۔ آپ کی اپروچ نہیں ہے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ؟ بالکل اپروچ ہے۔ کیا آپ کے اللہ کے رسول کے ساتھ ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہے؟ کون سی سنت ایسی ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیے۔ کون سی حدیث ایسی ہے، مستند حدیث، جو آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیے۔ آپ کی اپروچ ہے ان کے ساتھ، آپ کی اپروچ اللہ کے ساتھ ہے، آپ کی اپروچ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، آپ کی اپروچ صحابہ کرام کے ساتھ ہے، سب کی پوری سیرتیں موجود ہیں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ میں ان دوسری ہستیوں کے پاس جاؤں جو خود ان کی پیروی کرتے تھے اور ان کے بنا پہ کچھ لکھ رہے تھے؟ سب کو میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے، اور میں ہمیشہ اس بات پر قائم ہوں میں، کہ آپ سب کا احترام کریں، آپ سب کا احترام کریں، آپ سب کی رسپیکٹ کریں، آپ سب کے ساتھ پیار کریں، آپ سب کے ساتھ اچھا گمان کریں۔ سب نے بہت اچھے کام کیے، سب نے بہت اچھا بیان کیا، سب نے بہت اچھا لکھا، ہر آدمی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کیا، سب نے بھرپور کام کیا اور بڑی محنت کی۔ جو ہمارے محدثین ہیں ان کی بھی بہت محنت ہے، انہی کی وجہ سے آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں موجود ہیں۔ اگر وہ ان کی محنتیں نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس وہ موجود بھی نہ ہوتی۔ لیکن باوجود اس کے بھی اطاعت میری کس کے ساتھ ہوگی؟ میری اطاعت کل کی کل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر کس کے ساتھ ہے؟ وہ اولو الامر منکم۔ اللہ نے یہ بھی اجازت دے دی آپ کو
اللہ نے خالی آپ کو جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں باندھا، اللہ نے کہا اولی الامر، اولی الامر کے ساتھ بھی باندھا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے کہہ دیا ساتھ، لیکن اولی الامر کے ساتھ بھی یاد رکھیے کہ اولی الامر کی اطاعت بھی جو ہے نا اللہ اور رسول کے اطاعت کے تابع ہی ہوگی. اور پھر اللہ نے پھر بھی واضح کر دیا مزید، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر کسی جگہ کسی معاملے میں کوئی تنازع سے مراد کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے، کسی جگہ کوئی کانفلکٹ آ گیا آپ کا، کسی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی کانفلکٹ آ گیا، کسی ریچرز میں کوئی کانفلکٹ آ گیا، کسی بھی طریقے سے آ گیا، آپ اس پہ غور و فکر کریں، آپ اس پہ سوچیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کے بارے میں خاص کہی، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کوئی مزید وضاحت کی، اللہ کے رسول نے کسی چیز کے بارے میں کہا، پھر آپ اس سے بات کریں. میں ہمیشہ لوگوں سے برملا ہی بات کہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بات جو ہے وہ سختی لگتی ہو یا بری بھی لگتی ہو. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جنہوں نے نماز کو جو ہے وہ حدیث پڑھ کے سیکھا. آپ کو کچھ شاد و نات کو مل جائے، کوئی نیو مسلم تو مل سکتا ہے آپ کو، لیکن بورن مسلم کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا. بورن مسلم ایسا آپ کو نہیں مل سکتا جس نے حدیث پڑھ کر جو ہے نماز سیکھی. نیو مسلم تو مل سکتا، کنورٹڈ مسلم مل سکتا، بورن مسلم نہیں ملے گا. بورن مسلم نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا، اپنی بہن کو دیکھا، اس کے بعد جیسے اس نے دیکھا مولوی پڑھ رہا، اس نے مولوی صاحب کی طرف پڑھ رہا، اس کو نہیں پتا. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم خود بھی کرتے، ہم مجھ سے خود بھی ایک کوتاہیاں ہوتی تھی کہ ہم مسجد میں کبھی کوئی آیت ہمیں بہت پسند ہے تو ہمارا سر ایسے سے ہلتا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا آگے کہ وہ نماز پڑھتا تھا تو وہ پڑھتے پڑھتے ایسے جھومتا تھا، پتہ نہیں کیوں جھومتا تھا، ہم نے دیکھا جھومتا تھا، ہمیں بھی جھومنا چاہیے، ہمیں کوئی آیت سمجھ میں آئی، اچھی لگی یا پسند آئی آواز، ہم نے بھی جھوما. کیوں جھوم رہے ہیں بھائی؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے سر کو ایسے ہلانا ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ کوئی حدیث، کوئی دلیل کہیں ہے؟ لیکن کامن ہے، ہمارے بر صغیر میں تو کامن ہے، اور آپ اس میں سے مجھ سے انکار نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ. تو کیوں ہلا رہے ہیں سر بھائی ہم؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا کبھی، ہم نے کئی مساجد میں یا کسی جگہ پہ دیکھا ہم نے، تو ہم تو ریچرز والے لوگ، ہم نے تو فالو کیا ہے. لیکن آج اگر ہمارے سامنے، آج ہم عمر کے حصے میں ہیں، آج اللہ ہم سے، آج ہماری موت آ جائے، آج ہماری موت آ جائے، اور وہ جو آیت ہے کل آپ جو ہے خطبے میں بھی سنیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور نہ تمہیں موت آئے، کس حالت میں؟ کیا ہے مجھے بتائیے. اکثر ترجمہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ کم سے کم مسلمان. کم سے کم مسلمان کیا چیز ہے؟ کم سے کم مسلمان کیا چیز؟ نہ تمہیں موت آئے یہاں تک کہ تم فرما برداری. اسلام سلامتی، سر اپنے آپ کو جو ہے نا سرخم کر دینا، فرما برداری. تو اگر ہمیں آ جائے، ہمیں پتا چلے، اپنے آپ کو ریوزٹ کریں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ کہتا ہے نا، پھر اللہ کہتا ہے آگے، اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. تو کیا ہم قیامت تک کا انتظار کریں؟ اس دن کیا ہوگا اگر ہم یہاں غلط اختلاف کر بیٹھے اور ہماری موت آ گئی؟ اس دن کیا کریں گے؟ لیکن اگر موت آ جائے تو میں اللہ کو یہ تو کہہ سکوں نا کہ اللہ میں نے تیرا یہ کام، میں فلانا کام، اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، میں کہوں گا اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میرے پاس یہ تیری رسول کی، تیرے نبی کی یہ سنت میرے تک پہنچی تھی اس طرح سے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں تھا. لیکن اگر کوئی چیز میں نے ایسا کام کیا ہو جس کی میرے پاس کوئی سند نہ ہو، اللہ مجھ سے پوچھے کہ تو نے کیسے کیا، تو میں کیا کہوں گا؟ میں اس کو کہوں گا کہ مجھے سلیم صاحب نے کہا تھا ایسا کرو، یا مجھے عابد صاحب نے کہا تھا ایسا کرو. تو کیا میری بچت ہو جائے گی اس سے؟ میری اس سے تو بچت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 یا 3 مقام پہ کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین.
لے آؤ تم کو دلیل اگر تم ہو سچے تو. کیا کروں گا میں؟ زندگی دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. کیا زندگی ہوگی مجھے بتائیں. 50، ہم تو سب سارے 50 کے تو اوپر ہو ہی گئے ماشاء اللہ. 60، 70، 75، 80، 90، 100، بس یہ زندگی ہے. جبکہ قیامت کے دن ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. اور سورہ معارج میں دیکھیں تو 50,000 سال کے برابر ہے. تو کہاں 1000 سال کا ایک دن اور کہاں 100 سال کی زندگی. وہ کمپیریشن ہی نہیں ہے. کوئی کمپیریشن ہے؟ دور دور تو کوئی کمپیریشن نہیں. یعنی اگر 100 سال کی زندگی مجھے اگر قیامت کی مل جائے تو میں 100 کو 1000 سے ملٹیپلائی کروں نا سر. تو کتنی بڑی زندگی ہے. کتنی بڑی زندگی ہے سوچو تو صحیح. کوئی کمپیریشن ہی نہیں ہے نا سر. دور دور تک کوئی کمپیریشن نہیں. تو کوشش کریں ہمارے سامنے کوئی چیز آئے تو ہم اس سے بھاگیں نہیں. اس بنیاد پہ نہ بھاگیں کہ نہیں میں تو فلانا کرتا ہوں. اگر کوئی چیز آ جائے اس کے بارے میں تحقیق ضرور کریں. اس کے بارے میں سوچ ضرور ڈالیں. اس کے بارے میں خیال ضرور ڈالیں. میں 2 دن پہلے ایک پوسٹ پڑھا تھا. وہ پوسٹ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے جو ہے وہ ڈس ایگری کریں, لیکن وہ پوسٹ میں یہی تھا. انہوں نے کہا وہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ قصے کہانیاں سن کے اور بزرگوں کی کرامتیں سن کے اشش کرتے تھے. یہ جب سے سوشل میڈیا ایکٹیویٹ ہوا ہے اور جب سے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ تیز ہوا ہے, اس سے ایک نقصان بڑا ہوگا, چاہے لوگ اس کو تسلیم کریں کہ نہ کریں. بہت سارے کراماتوں کے پول کھلنے شروع ہو گئے. کیسی کیسی پوسٹیں ہم پڑھتے چلے گئے پہلے, کیسے کیسے ہم نے آرٹیکلز پہلے پڑھ لیے. آج تو آپ کے پاس کوئی حدیث آ جائے, قرآن کی آیت آ جائے, کوئی آپ کے پاس کوئی آرٹیکل آ جائے, 5 منٹ نہیں لگتے سر. نیٹ پہ جائیں, اس کی ساری سچائی آپ کے سامنے آ جاتی. کیسی بھی حدیث ہو آپ 5 منٹ نیٹ پہ لگائیں, 5 منٹ 10 منٹ نیٹ پہ لگائیں, آپ کو اس حدیث کی پوری ہسٹری مل جاتی ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ اس کی سند کیا ہے, وہ کتنی مضبوط ہے, اگر وہ ضعیف ہے تو اس کی کیا ریزنز ہیں, اس کے بارے میں کیا کیا اس کی وجوہات ہیں. ایک اتنا کام لوگوں نے کیا کہ اب تو چھپتا ہی نہیں ہے کچھ. چھپ ہی نہیں سکتا آپ سے, کسی جگہ سے نہیں چھپ سکتا. ابھی تھوڑے چند دنوں پہلے میری ایک گروپ کے اندر اسی موضوع پہ کافی بحث بھی چل پڑی, تھوڑی سی بحث بھی ہو گئی تھی بھائی. اور اس کی صرف اور صرف بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہاں کسی نے کوئی پوسٹ بھیجی تھی اور اس پوسٹ کے اندر یہی تھا کہ وہ جو حاکم وقت تھا اس نے یہ پتہ نہیں کسی سے ریکویسٹ کی کہ میں جو ہے وہ خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں, اور اس کے اوپر ایک بہت زیادہ وہ تھی اسٹوری. اب وہ بڑا لوگوں نے بڑی تعریفیں کی. اب وہ تھوڑی سی عادت مجھ میں ہو گئی, میں نے ذرا اس کو تحقیق کرانے کے لیے چیک کرانے کے لیے کی تو کسی جگہ پہ وہ اس چیز کا کہیں وجود ہی نہیں مل رہا تھا. تو پھر میری اس پہ بات ہوئی کہ بھئی اس قسم کا تو وجود ہی نہیں ہے. جب وہاں سے وجود کی بات نکلی تو پھر سیدنا خضر کے اوپر بھی بات نکلی بہت سکتے. میرا کہنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ اب تو آپ کے پاس کوئی چیز بھی آپ کے پاس آتی ہے, آپ کے پاس اتنے ریسورسز موجود ہیں ان چیزوں کو ویریفائی کرانے کے. آپ کو اس سے پہلے کہ آپ ان چیزوں کو اٹھا کے آگے پوسٹ کریں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, اتنے سورسز موجود. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ ہم نے آج بھی پڑھا اور سنا, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.